پیپلز پارٹی نے 1988 میں ایک بار پھر کامیابی حاصل کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مسلم ممالک میں پہلی خاتون تھیں جو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ میں بے نظیر بھٹو سب کے دل سے پاکستان کی حامی اور وفادار رہوں گی۔ یہ دور عورتوں کی تحریک میں نمایاں نظر آتا ہے۔ خواتین ایک بار پھر تمام شعبوں میں نظر آنے لگیں۔ اس دور میں خواتین صحافی سب سے آگے نظر آئیں۔ انگریزی صحافت نے آزادی رائے کا حق ادا کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور ہی میں ویمنز ڈویژن کو ایک علیحدہ منسٹری کا درجہ دیا۔ سلمہ وحید کو ویمن منسٹری کی پہلی خاتون سیکرٹری بنایا گیا، جبکہ اس دور میں بیگم ریحانہ سرور کو وزیر بنایا گیا۔ بیگم زری سرفراز کمیشن کی رپورٹ کو سامنے لایا گیا۔ فرسٹ وومن بینک اور وومن پولیس اسٹیشنوں کا قیام بھی عمل میں آیا۔ اسی دور میں عورتوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 5% کوٹے کی بھی منظوری دی گئی۔ عورتوں کی صحت پر خصوصی توجہ دی گئی اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام شروع کیا گیا۔ خواتین کے ایک بڑے وفد نے سرکاری سطح پر وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں بیجنگ میں عورتوں کی چوتھی عالمی کانفرنس میں شرکت کی۔ We in Pakistan have started a public awareness campaign against domestic violence through the mass media to inform women that domestic violence is a crime and to alert and warn men that they can be punished for it. Often women in many a society are tortured not only by men but also by in-laws. Women are often not only victims of physical abuse, women are victims of verbal abuse. NGOs اور عورتوں کی تحریک سے وابستہ خواتین کا حکومت کے ساتھ قریبی تعلق قائم ہوا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں ریحانہ سرور، آمنہ پراچا، بیگم شہناز وزیر علی، بیگم عطیہ عنایت اللہ، رقیہ خانم سومرو، زرین مجید اور نور جہاں پانیزئی بھی مخصوص نشستوں پر رکن اسمبلی بنی۔ بے نظیر بھٹو کے وزیر اعظم بنتے ہی تمام سیاسی جماعتوں کو تحریک ملی اور انہوں نے اپنی جماعتوں میں خواتین کو نمایاں مقام دینا شروع کیا۔ تہمینہ دولتانہ، سیدہ عابدہ حسین، نیلوفر بختیار، پری گل آغا، بلقیس مختار، فوزیہ حبیب، سسی پلیجو، نسرین جلیل، ہیر سوہو، خوشبخت شجاعت، عائشہ منور، عطیہ نثار جیسی خواتین سیاسی جماعتوں میں آگے بڑھیں۔ خواتین کو پہلی بار ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا گیا۔ حکومت نے عورتوں کے خلاف تمام قسم کے امتیازات کے خاتمے کے لیے عالمی معاہدے CEDAW کی توثیق کی۔ اسی دور میں عورتوں پر تشدد، کاروکاری، غیرت کے نام پر قتل جیسے ایشوز اٹھائے گئے۔ پارلیمنٹ نے اس وقت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں پہلا غیر جانبدارانہ انکوائری کمیشن اسٹیٹس آف وومن کی منظوری دی۔ صدی بدلنے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیسوں میں اضافہ شروع ہوا۔ اس دور میں مختارہ مائی کیس، زعفران بی بی کیس، شازیہ خالد کیس، شائستہ المانی کیس اور ڈاکٹر امن سولنگی کیس میں عورتوں کی تنظیموں نے بھرپور کردار ادا کیا، مظاہرے کیے اور اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کی۔ سن 2000 میں مستقل بنیادوں پر نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن قائم کیا۔ سن 2000 ہی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی بحالی کا آرڈیننس منظور کیا گیا۔ ملک بھر میں 40,000 سے زائد خواتین پہلی بار منتخب ہو کر نچلی سطح پر فیصلہ سازی کے ایوانوں تک پہنچیں۔ مشرف دور حکومت میں پہلی بار بری و فضائی افواج میں کمیشن دیا گیا۔ یوں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ افواج پاکستان میں بطور کمیشنڈ آفیسرز شامل ہوئیں۔ پہلی دفعہ ایک خاتون کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا۔ سن 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کی حکومت ایک بار پھر برسر اقتدار آئی۔
خواتین کی ترقی کے لیے ان کے دیکھے جانے والے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پارٹی آج بھی کوشاں ہے۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق فرسٹ وومن بینک کے تحت عورتوں کو معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے آسان شرائط پر قرضے دیے گئے۔ شہید بی بی کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے موجودہ حکومت نے ملک گیر سطح پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ سندھ میں حکومت کی جانب سے بے زمین ہاری خواتین کو پہلی بار زرعی اراضی تقسیم کی گئی۔ شہید بے نظیر بھٹو کی بے مثال قربانی خواتین کو آج جمہوری معاشرے کی نوید سنا رہی ہے۔ منتخب ایوانوں میں وہ اسپیکر بھی ہے اور پارلیمانی سیکرٹری بھی، دفاع اور فائنانس جیسی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرپرسن اور رکن بھی، اور قومی سطح پر کابینہ میں خواتین وزراء اور وزیر مملکت کے عہدوں پر بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ آج ملازمت پیشہ خواتین کے لیے کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف قانون سازی کی جا چکی ہے، تو گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے بھی قانون سازی پر بحث ہو رہی ہے۔ گھریلو مزدور عورتوں کے لیے قومی پالیسی تشکیل دی جا رہی ہے۔ عورتوں کی طویل جدوجہد کے باعث آج ترقی کے اس دور میں سائنس و ٹیکنالوجی ہو یا قانون و سیاست، امور مملکت ہوں یا قانون سازی یا کھیل کا میدان، تدریس و تحقیق ہو یا طب، فضا کو تسخیر کرنا ہو یا میدان کو، ہماری عورت مردوں کے برابر کھڑی نظر آتی ہے۔ غیر سرکاری اداروں کی سربراہی ہو یا سرکاری عہدے، عورت کی حکمرانی ہر جگہ قائم ہے۔ جدید دور کے تقاضوں میں وہ کسی سے پیچھے نہیں۔ آنے والے کل میں عورت اور مرد کو معاشرے میں مساویانہ حقوق دلانے کی کوششوں کو آگے اور آگے بڑھاتی رہے۔